للحق کے ثلاثت حق، حق کے بھی 3 حق ہیں۔ سب سے پہلے معرفتہ، اس کو جاننا، پھر الاستقامت علیہ، استقامت اختیار کرنا، اور تیسرا وَنَفْيُ مَا عَدَاهُ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے میں حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی استعداد دے دوں گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، کیوں؟ اس سے پہلے ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، فتنوں سے بچو۔ وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کتنے کمزور پریشان حال تھے۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہاری مدد کی، عزت کی جگہ دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں حلال رزق نصیب فرمایا، اللہ کا شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور آپس میں بھی خیانت نہ کرو۔ علم امانت ہے، حق امانت ہے، اس کی حمایت ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں خیانت جائز نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ حق اور باطل کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہیں مال اور اولاد کی وجہ سے باطل پر نہ رہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگے اللہ تمہیں وہ صلاحیت دے دے گا جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کر سکو۔ حق اور باطل کے معیار 3 ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ سب سے پہلا معیار کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرا معیار سنت رسول اللہ، اور تیسرا معیار اصحاب رسول اللہ۔ ان 3 موازین کو اور ان 3 عناصر کو اور اغراض قویہ کو جب سامنے رکھا جائے تو حق اور باطل کا امتیاز آسان ہو جائے گا۔ کتاب اللہ کی وہ تفسیر جو سنت کے خلاف ہو وہ معتبر نہیں ہے، سنت کی ایسی تشریح جو صحابہ کی دشمنی پر مبنی ہو معتبر نہیں ہے۔ صحابہ کے مقابلے میں غیر صحابی کوئی دلیل و حجت نہیں ہے۔ کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، قرآن اور پیغمبرانہ طور طریقے۔ آگے چل کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، وہ امت، وہ جماعت جن کا ساتھ دینا ضروری ہے وہ پیغمبرانہ صحابہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، کیونکہ وہ ایمان میں پکے تھے۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، بخشے ہوئے ہیں، وَرِزْقٌ کریم، اور اللہ نے ان کی عزت فرما دی ہے۔ تو جو ان کے ساتھ متعلق ہوگا ان کو 3 نعمتیں ملے گی، ایک ایمان، دوسری مغفرت اور تیسری عزت۔ تو حاصل نکلا کہ صحابہ کے مخالف اور دشمن کو
پہلی سزا سلب ایمان، دوسری سزا حرمان عن الغفران، حرمان عن الغفران، اور تیسری سزا ہمیشہ کی ذلت، ہمیشہ کی ذلت۔ میں اپنے مقام پر دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی بڑی جلالت کے ساتھ کہ یہ ایک ایسا نصاب ہے کہ ہر شخص اس آئینے میں چیکنگ کر سکتا ہے، بالکل آرام سے۔ اب نام نہ لے کسی کا، نام لینے سے نقصان ہوگا، نام نہ لے، کام دکھائے، نتائج دیکھے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 معیاروں کے مطابق رہنا سہنا فرض ہے، اول کتاب، دوسری سنت، تیسرے اصحاب۔ صحابہ کی بڑی جماعت ہے، تو پیغمبر نے کہا یہ ستاروں کی طرح ہے، کسی کی روشنی پر بھی آپ چلے ہدایت پر رہو، سب ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے۔ اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمائی، افترقت المجوس على 70 فرقا واليهود على 71 فرقا والنصارى على 72 فرقا وستفترق امتی هذا على 73 فرقا كلهم في النار الا واحدا قالوا من هم یا رسول اللہ قال هم اہل السنة والجماعة وهم على ما انا علیہ واصحابی۔ چونکہ روایت اور کتابوں میں بھی ہے اور طرح ہے، اور ہم جہاں سے بیان کرتے ہیں وہ ہے الملل والنحل، جلد 1 صفحہ 13 اور سطر 11 سے شروع ہے۔ عام طور پر 71-72 کی باتیں ہوتی ہے، لیکن انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ ابن عبد الکریم شہرستانی قوی محدث ہے، اور انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مجوس میں 70 فرقے بنے، یہود میں 71 بنے، نصارہ میں 72 بنے، اور اس امت میں 73 بنیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ اور ان کی پہچان آپ نے بتائی کہ وہ اس طریقے کے پابند ہوں گے جس پر میں ہوں، یعنی سنت، اور میرے صحابہ، تو اہل سنہ والجماع۔ اور ظاہر ہے پیغمبر کا طریقہ اور صحابہ کا پہلا ہی قرآن ہے، اور ہم قرآن کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے معیار کا ذکر 3 سے کر لیا کہ کتاب، سنت اور صحابہ۔ کتاب، سنت اور صحابہ کے ماننے والوں کا نام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماع۔ یہ پورا لیبل ہے، پکا بالکل محمدی لیبل ہے۔